بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھلنے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دیتا ہے۔ بے شک خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ نکاح، جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے چھوڑنے جانے نہیں دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے اپنی بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو اسی سے رابطہ رکھو، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ خود سے فرمانے مولا علی، جو تمہیں خوشی کے موقع پر یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بے شک تہجد پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، کیونکہ وہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بے شک نا امید، کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کچھ کرتا ہے وہ بہتر